وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضر قبلہ پیر صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، جانشین فقیہ اعظم پاکستان عالی مرتبت قبلہ صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب زیدہ مجدہ، جانشین شیخ القرآن حضرت صاحبزادہ اکاڑوی صاحب عالی مرتبت، علماء کرام، حضرات سامعین، میری خوش بختی کہ حضور فقیہ اعظم پاکستان کی بارگاہ میں حاضری کا موقع اور شرف نصیب ہوا. تھوڑے وقت کے لیے مجھے جس عنوان سے کچھ کہنے کا حکم صادر کیا گیا ہے، اپنی گفتگو رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. اس کی ایکو بند کر دیں. میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حضور کی بارگاہ کی تعظیم سکھائی ہے اور بات کرنے کا سلیقہ بتایا ہے. واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور جب گفتگو ارشاد فرماتے تھے، صحابہ پوری توجہ، پورے انہماک کے ساتھ
حضور علیہ السلام کے ایک ایک جملے کو سماعت کرتے، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، انہوں نے جنبش کی تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ اتنا انہماک اور اس قدر حضور کی پرنور باتوں کی طرف ان کا التفات اور توجہ ہوتی۔ حضور کا طریقہ بھی یہ تھا کہ لوگوں کے فہم کے مطابق بات کرتے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، اصول بھی یہی ہے کہ مخاطبین سامعین کے ذہن، ان کی فکر، ان کی پہنچ کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو بھاری اور بھرکم اصطلاحات بولنے کی عادت ہوتی ہے تاکہ سامعین پر اپنے علم کا رعب جمایا جا سکے، یہ حکمت کے منافی ہے۔ حضور علیہ السلام سہل اور شستہ انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور پھر حضور کی گفتگو اس قدر دل نشیں ہوتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور کے لفظوں کو اگر کوئی گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا، اس طرح حضور علیہ السلام کے کلمات نور نکھرے ہوئے ہوتے۔ حضور گفتگو زیادہ طویل نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کا خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو منشور حیات دینا ہے۔ 1,44,000 لوگ ہمہ تن گوش کھڑے ہیں۔ حضور گھنٹوں بھی گفتگو کرتے تو وہ سننے کے لیے آمادہ تھے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع دیکھ لیں کہ 20-25 منٹ سے طویل نہیں ہے، اور یہی کلام کا حسن ہوتا ہے کہ بڑی لمبی کہانی مختصر کلمات میں بیان کر دی جائے۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے، یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی تقریر ہو، نتیجہ نکالیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حضور کے کلام کا حسن تھا، جمال تھا کہ حضور مختصر گفتگو کرتے لیکن اتنی جامع ہوتی کہ وہ اس موضوع پر حاوی ہوتی اور لوگوں تک جو حضور کہنا چاہ رہے ہوتے تھے اس کا پورا پورا ابلاغ ہوتا۔ مجھے تو ضرورت ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں بول رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو تو دور والے میری بات کو سن نہیں پائیں گے، لیکن حضور کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جب حضور واز کرتے الا صوتہ و احمر وجہہ، آواز بلند ہو جاتی اور چہرے پہ سرخیاں آ جاتی، اور جس طرح قریب بیٹھے شخص تک آواز پہنچتی، جو مجلس کے دوسرے کونے تک بیٹھا ہوتا اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچتی۔ 1,44,000 کا اجتماع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، قریبی شخص کو جیسے آواز پہنچ رہی تھی، آخری شخص بھی ایسے ہی سن رہا تھا۔ مجھے تو اسٹیج کے اوپر بھی کرسی لگانا پڑی تاکہ دور والے لوگ مجھے دیکھ سکیں، کیونکہ ساری باتیں سننے سے سمجھ میں نہیں آتی، باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے ممبر بچھے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد چھوٹا نہیں تھا، حضور کا قد بہت لمبا بھی نہیں تھا، حضور درمیانی قد و قامت رکھتے تھے، لیکن اذا جامع الناس غمرہم، جب حضور صحابہ کے مجمع میں آتے تو چھا جاتے، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اعزاز دیا ہوا تھا۔ اچھا، پھر حضور کی عادت یہ تھی کہ جو اہم چیز ہوتی اس کو 3 مرتبہ مختلف زاویوں سے دہرا کے بیان کرتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا کی ہوئی تھی، اس کو مختلف زاویوں سے دہراتے اور 3 مرتبہ اس کو بیان کرتے تاکہ سامعین کو اچھی طرح وہ چیز ذہن نشین ہو جائے۔ تو مختصر، جامع، شستہ، لوگوں کے فہم کے مطابق حضور گفتگو کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ اب سننے والوں کا انداز آپ نے سن لیا کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر جنبش کی تو کہیں اڑ نہ جائیں۔
ہمیں تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں مجمع کو متوجہ رکھنے کے لیے، کوئی نعرہ بھی لگوانا پڑتا ہے، ہاتھ بھی کھڑے کروانے پڑتے ہیں، اور لطیفہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، نیند کے جھٹکے نہ آئیں، لیکن ادھر ایسا ہے کہ گویا آنکھ بھی نہیں جھپک رہے۔ اللہ اکبر! سنانے والے کی دل سوزیاں وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی، اور سننے والوں کا انہماک وہ بھی آپ ملاحظہ کریں۔ اب ان حالات میں جو بات کی گئی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی یا کسی کو اس کی وضاحت چاہیے ہوتی ہے یا کسی خارجی سبب سے وہ پوری بات نہیں سن سکا تو وہ دوبارہ عرض کرتا، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجئے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے کہ میں نے اتنی تفصیل سے بتایا اور تم پھر پوچھ رہے ہو۔ حضور دوبارہ ارشاد فرما دیتے، حضور فرماتے اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ اعلی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکار میں آتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد فارغ ہوئے، لوگ آپ کو مل رہے تھے، ایک بوڑھا شخص آپ کو ملا تو ملتے ملتے رو پڑا، تو میاں صاحب ٹھیٹ پنجابی بولتے تھے تو اپنے پنجابی لہجے میں فرمایا، بیلیا کی گل ہے؟ اس نے کہا حضرت دور دیہات سے سفر کر کے آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، بوڑھا شخص ہوں، وقت پہ نہیں پہنچ سکا، تو آپ کا پر نور خطاب سننے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ خیر مجھے نماز جمعہ مل گئی، نماز میں نے پڑھ لی آپ کے پیچھے، لیکن آپ کا خطاب نہیں سن سکا۔ تو میاں صاحب نے اس کو کہا کہ بیلیا تو رک جا، سب کو فارغ کر دیا، جب سارے چلے گئے تو اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور جمعۃ المبارک میں جو خطاب کیا تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اس نے کہا حضرت میرے لیے آپ اتنی زحمت گوارا کر رہے ہیں؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے، بیلیا جس رب واسطے انہوں نے سنایا سی اسے رب واسطے تینوں سنا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے اگر کوئی دوبارہ پوچھتا تو حضور ناراض نہ ہوتے، حضور پھر ارشاد فرما دیتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں یا بندہ پکا مومن ہوتا تھا یا پکا کافر، منافق مکے میں نہیں تھے۔ جب حضور مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو اسلام پھلا پھولا پھیلا اور لوگوں کو ثمرات ملنے لگے، تو کچھ لوگ اسلام کے دامن میں بظاہر آ گئے لیکن ان کے اندر بغض تھا، دشمنی تھی، کفر تھی، عناد تھا۔ یہودی بھی مسلمانوں کی مجلسوں میں آ بیٹھتے تھے۔ اب صحابہ جب ادب سے عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت کر دیجئے، تو آقا کریم انہیں بتا دیتے، ارشاد کر دیتے۔ تو خب سے باطن کا اظہار کرنے کے لیے بدخصلت یہودی بھی اسی لفظ کو تھوڑا سا جو ہے وہ بدل کے رائنا کو رائنا کہہ کے حضور سے مخاطبت کرتے، اور یہ ان کی زبان کے اندر گالی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغت یہود سے واقف تھے، انہیں جب پتہ چلا تو وہ یہودیوں کے پاس گئے، کہا آج کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے لیے تم نے رائنا کا لفظ بولا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تم بھی تو بولتے ہو، تو پریشان ہو گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اس نیت سے کہ عرض کروں کہ حضور صحابہ کو یہ لفظ بولنے سے منع کر دیں۔ اس لفظ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر کچھ بدخصلت توہین کر جاتے ہیں تو آپ صحابہ کو اس سے روک دیں، قبل اس سے کہ یہ حضور کی خدمت میں پہنچتے اور آ کے عرض کرتے۔ جبریل امین پہلے حاضر ہو چکے تھے اور یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ اگرچہ تم ادب کے سانچے میں ڈھل کے بولتے ہو، تمہارا رواں رواں ادب سے کانپ رہا ہوتا ہے اور عقیدت کے تمام تر ضابطے تمہیں ملحوظ ہوتے ہیں، دوسرا معنی تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتا، لیکن لفظ وہ ہے جس کے پہلو میں کھڑے ہو کر میرے رسول کی توہین کی جا سکتی ہے۔ میں گوارا نہیں کرتا کہ جس لفظ سے میرے نبی کی توہین کا امکان بھی موجود ہو، اچھی نیت سے بھی میرے نبی کے لیے وہ لفظ بولا جائے۔ یہ اتنی نازک اور حساس بارگاہ ہے، یہاں بات کرنے سے قبل لفظوں کا بھی چناؤ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہا آج کے بعد تم میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ نہیں بولنا، یا اللہ کوئی اور لفظ بولیں گے تو منافق وہ بھی بولنے لگ جائیں گے۔ کہا نہیں، متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے، کسی منافق کی زبان پہ نہیں آ سکتا۔
اور وہ لفظ کیا ہے؟ وقول انظرنا، عرض کرو آقا ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ اس لفظ کی ساخت ایسی ہے کہ قیامت تک یہ کسی منافق کی بولی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے بعد تم نے رائنا کا لفظ نہیں بولنا، تم نے انظرنا سے مخاطبت کرنی ہے، چونکہ اس لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کے اہانت کا امکان موجود ہے۔ انظرنا کے لفظ کا سٹائل ایسا ہے کہ یہ ادب کے پیرائے میں ہی بولا جا سکتا ہے، اس لیے آج کے بعد تم نے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں مخاطبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لفظ کا بھی انتخاب کرنا ہے، حرفوں کا بھی چناؤ کرنا ہے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب جو صحابہ کو سکھایا گیا کہ یہاں ایسا لفظ بھی نہیں بولنا کہ جس لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کر کے اہانت کی جا سکتی ہو۔ یہ حضور کی بارگاہ کی حساسیت ہے اور یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے جو سکھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ حجرات کے اندر حضور کی بارگاہ میں بات کرنے کا لہجہ سکھایا کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہارا لہجہ میرے نبی کے لہجے سے بلند نہیں ہونا چاہیے، تمہاری آواز بھی اگر میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اتنی حساس بارگاہ ہے کہ تمہاری آواز بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بلند نہ ہونے پائے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز پیدا ہونے دی ہو۔ یہ ادب والوں کا شیوا ہے اور یہ ان کی محبت کا عالم ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، علامہ اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستامی آئیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ اہل محبت تو سانسوں کا شور بھی خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ ایک شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ساری زندگی شہر نور میں حاضر ہونے کے لیے تڑپتے رہے۔ جب بھی ان کی مجلس میں کسی نے شہر مدینہ کا ذکر چھیڑ دیا تو آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، ساون بھادوں کی طرح برسنے لگی۔ زندگی گزر گئی، خیر زندگی کے آخری ایام میں انہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ شاگرد بھی ہمراہ تھے۔ جزاک اللہ جی، یہ میری توجہ تقسیم ہوگی۔ میں توجہ چاہوں گا، علامہ اقبال نے کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو صرف ویسے بھی ہمیں اس کلچر کو اب تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے مسلک میں اس قدر پروان چڑھ گیا ہوا ہے کہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ بہت سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پورے خلوص و للہیت کے ساتھ راہ دین کے سفر کو جاری رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کرے۔ میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو میری جانب آپ کی توجہ رہی تو چند باتیں آپ تک پہنچانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں۔ تو بات کر رہا تھا کہ ساری زندگی شہر نور کی حاضری کے لیے تڑپتے رہے، اور جب بھی کسی نے شہر مدینہ کا ذکر چھیڑ دیا آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور دیر تک روتے رہے۔ اللہ نے زندگی کے آخری حصے میں وہ گھڑیاں نصیب کر دیں کہ دیار حبیب میں جانا نصیب ہوا۔ شاگرد بھی ہمراہ تھے، مریدین کی ایک معقول تعداد ساتھ تھی۔ جب وہاں پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، چند لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ شاگردوں کا خیال یہ تھا کہ نہ جانے کتنی دیر تک حضور علیہ السلام کے روبرو کھڑے رہیں گے، اور بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے تک زندگی کے لیل و نہار فرقت میں تپتے ہوئے بسر کیے ہیں، اور آج حضور کی بارگاہ میں حاضری میسر آئی ہے، وہ سارے دکھ اور درد غمخار کے سامنے کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ نہ جانے درد سناتے ہوئے کتنے لمحے بیت جائیں گے اور کتنی گھڑیاں لگ جائیں گی، لیکن حضرت چند لمحوں کے لیے رکے مواجہ انور کے سامنے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ سب کو تعجب ہوا۔ خیر رہائش گاہ پہ پہنچے تو شاگردوں نے پوچھا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارا تو خیال تھا کہ درد اور دکھڑوں کی گٹھڑیاں باندھ کے آپ لائے ہیں اور حضور کے روبرو نے کھولیں گے اور گھنٹے لگ جائیں گے۔
لیکن ہم نے منظر اس کے برعکس دیکھا کہ آپ چند لمحوں کے لیے مواجہ نور کے سامنے رکے اور آگے بڑھ گئے. بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمانے لگے تم نے پوچھ لیا تو اب راز بتانا پڑے گا. میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی. جتنی دیر تک سانس رکی رہی میں حضور کے روبرو کھڑا رہا. جب سانسوں کا شور پیدا ہونے لگا تو آگے بڑھ گیا. یہ اتنی نازک اور اتنی حساس بارگاہ ہے. اعلیٰ حضرت کا یہاں انداز دیکھیے. فرماتے ہیں نیم و طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں بلبلو پاسے نزاکت چاہیے. کہا حضور کے در نور پہ حاضر ہونے کا شرف نصیب ہو تو تقاضا ادب یہ ہے تمہاری آنکھ بھی پوری نہ کھلنے پائے, تمہارے قدم تو تیز نہ چلیں کہ دھمک پیدا ہو شہر مدینہ میں, لیکن فرمایا تمہاری آنکھ بھی نہ پوری کھلنے پائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چمن میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر نور میں تقاضا ادب ہے کہ نیم و طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں بلبلو پاسے نزاکت چاہیے. تو وہاں حساسیت یہ ہے. تو 40 سال تک درس حدیث دیا لیکن کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی. حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا کہ مجھے کسی نے کنکر مارا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں اٹھ کے ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا وہ دو آدمی جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں ذرا ان کو بلا کے لاؤ. تو میں گیا تو ان کو بلا کے لے آیا. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جناب ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اگر اہل مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا. تم بلند آواز سے بول رہے ہو, جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے. یہاں تو سانسوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. یہ اتنی نازک اور اتنی حساس بارگاہ ہے. تو ہمیں اس چوکھٹ کا ادب سکھایا گیا ہے, حضور کی بارگاہ کی تعظیم سکھائی گئی ہے, اپنے لہجے سنبھال کر کے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آوازوں کو بھی پست رکھو, آوازوں کو بھی بلند نہ ہونے دو. اور آگے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو حضور کی دہلیز پہ آ کے بلند آواز سے آوازیں دیتے ہیں, فرمایا ان کے پاس چراغ عقل نہیں ہے. یہ بلند آواز سے بات نہ کرتے, حضور کی دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے اور حضور خود تشریف لاتے تو ان سے حاجت کہتے. اور یہ آداب سکھایا گیا حضور کی بارگاہ کا. اور صحابہ کا یہ معمول زندگی تھا کہ وہ حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے, حضور کی دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے اور درود پڑھتے رہتے. حضور خود تشریف لاتے تو حاجت کہتے. لیکن اگر کبھی ناگزیر حالات ہوتے کہ حضور کی خدمت میں دستک دینا ضروری سمجھتے تو اس کا ایک طریقہ تھا جس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے کہ جب صحابہ مجبور ہو جاتے حضور کی دہلیز پہ دستک دینے کے لیے تو پھر اس کا طریقہ یہ تھا کانت تقرہ ابواب النبی بالاظافر. صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ, انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے تھے. انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مفہوم کیا ہے؟ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس کی تشریح میں لکھا. قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے شرح شفا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے لکھا تو شرح شفا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس کی تشریح کے اندر, اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا کہ وہ انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ جو دستک دیتے تھے تو اس کا مقصد کیا تھا. تو سنیے کتنی خوبصورت تشریح کی. فرمایا اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا. ساغر صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یاد پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہو سکتا ہے, اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی, لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا. تو یہ اتنی حساس بارگاہ ہے, اتنی نازک بارگاہ ہے کہ یہاں صحابہ دستک دینے کی نوبت بھی آ جاتی تو وہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ اور انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ جو ہے وہ حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے. تو یہاں ہمیں ادب کے ان تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا. سورہ المجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو میرے نبی سے سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ, پہلے گھر جاؤ, پھر صدقہ لو, پھر فقیر ڈھونڈو, پھر خیرات کرو, پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ رہے ہیں. یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سیر جو خیرات کر کے حضور سے 10 مسائل دریافت کرتے ہیں, پھر اس کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے. قرآن کے دامن میں آیت موجود ہے لیکن اس کا وجوب اٹھا لیا گیا.
استحباب کو باقی ہے لیکن وجوب نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی غربت کا لحاظ کیا. صحابہ غریب جو ہیں وہ تو پھر حضور سے بات نہیں کر سکیں گے. وہ کہاں سے صدقہ لائیں گے اور کہاں خیرات کریں گے اور پھر حضور سے سرگوشی کریں گے، بات کریں گے. ان کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اس حکم کو واپس لے لیا گیا. اب سوال یہ ہے، اہل علم کا اجتماع ہے، فقیہ اعظم کی بارگاہ ہے، کیا اللہ تعالی جل شانہ کا علم حصولی اور حادث ہے؟ تو سب کہیں گے ایسا نہیں ہے. کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ صحابہ غریب ہیں؟ اس آیت کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں؟ تو یقیناً اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ صحابہ غریب ہیں. تو جب پہلے ہی پتا تھا تو آیت نازل ہی کیوں کی کہ پھر اس کو واپس لینا پڑا؟ یہ شعور دینے کے لیے آیت نازل کی کہ میرے نبی کی بارگاہ کا ادب یہی ہے، صرف تمہاری غربت کی وجہ سے حکم واپس لے رہے ہیں. تو اگر تم حضور سے بات بھی کرنا چاہو تو جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور سے سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دیا کرو. یہ اتنی حساس بارگاہ ہے، اتنی نازک بارگاہ ہے کہ یہاں اپنے لہجے بھی سنبھالنے پڑتے ہیں، اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کیا جاتا. بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، تقدم اختیار نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ہوا اس طرح کہ صحابہ نے قربانیاں حضور سے پہلے ذبح کر دی تھی، اور یہ اس لیے کیا تھا اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کیا تھا. یا انہوں نے ایام شک کا روزہ رکھ لیا تھا، حضور نے نہیں رکھا تھا، انہوں نے رکھ لیا. حضور کی قربانیاں بھی کھڑی تھی اور انہوں نے پہلے ذبح کر دی. حکم تو ہے فاستبقوا الخیرات، لیکن انہوں نے حضور سے بھی پہل کر دی. تو حکم آ گیا، اے ایمان والو میرے نبی سے پہل نہ کرو. حکم ہوا یہ تمہاری جو قربانیاں ہیں یہ جلد بازی کا گوشت تو ہے، تم کھا سکتے ہو، لیکن تمہاری قربانیاں نہیں ہوئیں. تم جانور لا کے دوبارہ ذبح کرو، تم نے میرے نبی سے پہل کیوں کی ہے؟ تو وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے بھی کیا جائے، اگر رسول اللہ سے پہل کر لی جائے تو وہ عمل ہی نہیں ہے. یہ اتنی حساس اور نازک بارگاہ ہے. اور پھر صحابہ نے اس نقطے کو سمجھا اور ساری زندگی پہرا دیا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے سفیر بنا کے بھیجا اور کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، تو کفار نے کہا کہ اے عثمان تم آگے ہو، اللہ کا گھر سامنے ہے، تم طواف کر لو، ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، کہا جب رسول اللہ طواف نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. اللہ کا گھر سامنے ہو اور بچھڑے ہوئے کئی سال ہو گئے اور جی چاہتا ہے دوڑ کے لپٹ جاؤں اور بوسے لوں، حجر اسود کو چوموں، لیکن حضرت عثمان نے ہمیں محبت کے اسلوب سکھا دیے اور محبت کا کرینہ بتا دیا کہ وہ عمل ہی نہیں ہے جو یار کے تتبع میں نہ ہو، حضور کی اتباع میں نہ ہو، وہ عمل ہی نہیں ہے. تو کہا میں کبھی بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا، کبھی بھی حجر اسود کو نہیں چوموں گا اگر میں رسول اللہ میرے پیارے محبوب جو ہیں وہ حجر اسود کا بوسہ نہیں لیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے رکے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر رک کے کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا. تو حجر اسود کو بھی اگر چوما جا رہا ہے تو اس نسبت کو چوما جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چینیاں کیا ہوتی ہیں. اسلام نے تو پتھروں سے دودھ ہٹایا ہے، لیکن اس پتھر کے لیے وہ بے تابی، وہ بے چینی کہ بوڑھا شخص بھی ہتھیلی جان پہ رکھ کے، جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے جو ہے اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. تو اس پتھر کو چومنے کے لیے یہ بے چینیاں، یہ اضطراب اور یہ اس قدر کیفیت کیوں ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں اس لیے ہم چوم رہے ہیں کہ میرے رسول نے حجر اسود تجھے چوما ہے. اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ چومتا چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر. کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ایک جگہ سے پتھر کو چوم لیا جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں، یہ تو کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں، وہاں سے چومتے ہیں پھر خیال پڑتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہوں. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
تو حضور کی بارگاہ کے ادب کی رعایت جس انداز سے صحابہ نے کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان کو ساری زندگی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جس طرح کی یہ کمان ہے، اس طرح کی کمان میں نے حضور کے ہاتھوں میں دیکھی تھی۔ اگرچہ یہ وہ کمان نہیں ہے لیکن اس کی شکل تو اس کمان سے ملتی ہے، لہذا میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ اس کمان کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضور ایک صحابی تھے حضور کے، حضور علیہ السلام کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ آقا کریم جب کہیں تشریف لے جاتے تو وہ ساتھ ہوتے، حضور جب سواری سے اترتے تو وہ سواری کا کجاوا کھول کے رکھ دیتے، اور جب آقا کریم علیہ السلام نے کہیں اور جانا ہوتا، پھر سفر کرنا ہوتا، کوچ کرنا ہوتا، تو دوبارہ وہ سواری پہ کجاوا کس دیتے۔ ایک سفر میں وہ حضور کے ساتھ تھے، تو رات کو جب سواری کا کجاوا کھول کے رکھ دیا گیا اور یہ سوئے اور انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، جب صبح کوچ کے لمحے قریب آئے اور یہ اچانک بیدار ہوئے اور حضور کی سواری کا کجاوا کسنے کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ میرا تو غسل نہیں ہے، تو ایک انصاری صحابی کو کہا کہ میرے سواری کا میری جو ذمہ داری یا ڈیوٹی ہے آج تم نبھا دو، اور حضور علیہ السلام کی سواری کا کجاوا آج تم کس دو۔ تو اس انصاری صحابی نے حضور علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کس دیا، حضور تشریف فرما ہوئے اور عازم سفر ہو گئے۔ یہ بھی غسل کر کے حضور علیہ السلام کے جب پاس آئے تو حضور نے ان کو اچانک دیکھا تو فرمایا اسلح بن شریک، آج کیا بات ہے، سواری کا کجاوا بدلا بدلا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ ایک انصاری صحابی نے کسا ہے، آج میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا تھا؟ عرض کی حضور میرا غسل نہیں تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چومنا ہے ان کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ تو عقیدت تو یہ سکھاتی ہے، ادب تو یہ سکھاتا ہے، محبت کے اسلوب تو یہ ہے، پیار تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جن لکڑیوں نے حضور کے بدن کو چھونا ہے ان لکڑیوں کو بھی بے وضو نہ چھوا جائے اور ان سے بھی محبت کا یہ ربط و تعلق رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی میں حضور کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے چھپ جاتے ہیں۔ بعد میں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم کدھر چلے گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں غسل سے نہیں تھا اور میں اس حالت میں آپ سے ملنا گوارا نہ کیا۔ تو یہ محبتوں کا عالم ہے۔ حافظ شیرازی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جتنا اچھا میں عاشق ہوں اور جتنا بڑا میں محب ہوں، اتنا بڑا محب زمانے میں کوئی نہیں۔ وہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ جتنا بڑا عاشق میں ہوں اتنا بڑا عاشق زمانے میں کوئی نہیں، اور پھر کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا حسین بھی تو کوئی نہیں، کیونکہ عشق کی گرمی جو ہے وہ حسن کی کشش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا حسن فراواں ہوگا اتنی عشق میں گرمی زیادہ ہوگی۔ اگر کائنات میں تمہیں صحابہ جیسے عاشق نہیں ملتے تو تمہیں رسول اللہ جیسا حسین بھی تو نہیں ملتا نا۔ تو صحابہ نے ادب کی، یہ عشق کا پہلا کرینہ ہے، محبت کا پہلا کرینہ ادب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آپ نے محبت کی بڑی لوک داستانیں پڑھی ہوں گی اور بڑی بڑی کہانیاں، لوگوں نے نہریں بھی کھودی اور لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریت کے اندر بھی رول کے رکھ دیا۔ بڑی بڑی لوک داستانیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی محب نے اپنے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو۔ لیکن ہم تاریخ کا یہ انوکھا باب بھی دیکھتے ہیں، حضور لعاب پھینکتے ہیں تو وہ کسی صحابی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور وضو کرتے ہیں تو وہ پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، آقا کریم پچنے لگواتے ہیں اور ایک لگن میں خون جمع ہوتا ہے، ایک صحابی کو دیتے ہیں جاؤ اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی انسان کے قدم نہ پڑے۔ وہ ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیتا ہے۔ واپس پلٹا تو حضور نے فرمایا اس کو ٹھکانے لگا آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکیں گے۔ حضور مسکرا کے بولے لعلہ کا شربتا، شاید تم پی آئے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ ہاں، میں نے سمجھا اس سے بہتر مشروب کیا میسر آ سکتا ہے؟ تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا۔ وہ تو حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہ گرنے دے، وہ تو حضور کے لعاب کو زمین پہ نہ گرنے دے۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو عروہ بن مسعود ثقفی قریش کی جانب سے مسلمانوں کی طرف سفیر بن کے آیا
اور اس نے صحابہ کو حضور کا ادب کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور جنہیں وضو کا پانی میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے منہ پہ مل لیتے، جن اکھیاں دل بر تکیا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں، وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے منہ پہ ملتے۔ جب یہ امڑتے ہوئے محبتوں کے جذبات دیکھے تو اس نے ان کی محبت کو چیک کرنے کے لیے ایک اور بات کہی، اس نے کہا جب ننگی تلواریں چمکیں گی نا پھر تمہارا پتہ چلے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امسس بذر اللات، اتنا سخت جملہ ہے کہ اس نے وہ حیرت میں آ گیا کہ نرم دل شخص اتنی سخت بات کر رہا ہے۔ تو جب واپس وہ آیا تو اس نے قریش کو آ کے کہا اے سرداران قریش، میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو تعظیم اصحاب محمد کو محمد کی میں نے کرتے دیکھی ہے واللہ میں نے کائنات میں کسی بادشاہ کی یہ تعظیم ہوتے نہیں دیکھی، اور جو ان کے پسینے کے اور ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ ان کے خون کو کیسے گرنے دیں گے؟ تم خیال سوچ دو، چھوڑ دو کہ ان کے ساتھ تم لڑ سکتے ہو، وہ تو اپنے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ ایسا نفسیاتی دباؤ پڑا کہ اس کے بعد اہل مکہ کی اور اہل مدینہ کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، فتح مکہ ہوا وہ بھی بغیر لڑائی کے ہو گیا۔ تو جب قومیں اپنے نبی کی تعظیم اور توقیر کرتی ہیں تو ان کی دھاک عالم کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، اور جب قومیں اپنے نبی کی توقیر اور تعظیم نہیں کرتی تو پھر ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم، بلکہ اگر آپ مجھے پوچھیں دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دوں دین یہ ہے، اگر 2 لفظوں میں سمیٹنا چاہوں کہ مجھے 1.25 گھنٹے کے قریب وقت ہو رہا ہے گفتگو کرتے ہوئے، میرا موضوع سمٹ نہیں رہا، تو آپ کہیں جناب 2 منٹ میں بات ختم کریں تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں 72-73 لوگ ہمیں کھینچ رہے ہیں، ہر بندے کے لب پہ قرآن کی بولی ہے، حدیث کی باتیں ہیں، بتائیے جناب ہم کدھر جائیں؟ تو میں کہتا ہوں اقبال نے ضابطہ دے دیا، جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم ہو جاتا ہو وہی دین رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اسی دین کو اختیار کر لو، اور اسی دین کے مبلغ اور اسی دین کے دائی حق کے دائی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ادب رسول کی دولت فراواں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔